بھائی دل میں ایمان کی مضبوطی کیسے لائے، کچھ بتائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایماننا، اے اللہ کے رسول ہم اپنے ایمانوں کو کیسے تازہ کرتے رہا کریں؟ کیونکہ یہ جو ایمان ہوتی ہے نا، یہ انسان کی ایک پاور ہوتی ہے اسپریچول، جس سے انسان بہت بڑے بڑے اعمال کرتا ہے، جس سے انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، تو اللہ کے نبی صحابہ کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے رہا کرو۔ تو صحابہ آگے سے یہ نہیں کہتے تھے کہ مشکل ہے اور دور ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے، ہم کیسے کریں یا رسول اللہ، بلکہ وہ اس نیت سے پوچھتے تھے کہ تاکہ وہ پہلے سے ریڈی ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں تو صحیح کہ کیسے ایمانوں کو تازہ کرنا ہے، ہم ریڈی ہیں۔ بتانے سے پہلے وہ ریڈی تھے۔ ہم تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میرے لیے پاسبل تو ہوگا نا، یا پاسبل نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو، پھر نہیں اسکپ۔ تو یہ والا سسٹم نہیں ہوتا تھا، وہ اپلائی کرنے کے لیے، حکموں کو ماننے کے لیے پہلے سے ریڈی ہوتے تھے۔ تو جیسے ہی نبی علیہ السلام ان کو کوئی آرڈر دیتا تھا تو وہ فوراً سے پک کر لیتے تھے۔ تو قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ، ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اکثر لا الہ الا اللہ کو کہتے رہا کرو، اللہ کے تذکرے کیا کرو، اللہ کو سنا کرو، اللہ کو بولا کرو، اللہ رب العزت سے جو نسبتیں جڑی ہوئی ہیں جیسے کہ قرآن، جیسے کہ اللہ کی باتیں، اللہ کا ذکر اور اللہ کا دھیان، اللہ کی معرفت، اللہ کی نشانیاں، ان چیزوں سے منسلک رہا کرو۔ تو ایکچولی میں ہمارا جو نوجوان ہے نا، وہ گناہوں میں اتنا آگے نکل گیا کہ گناہوں میں تو بہت دن دگنی رات چگنی کامیابیاں کر رہا ہے نا، گناہ کے ہر کام میں آگے نکل رہا ہے، اپنے مائنڈ سیٹ سے کتنے عجیب عجیب گناہ ایجاد کر لیے لوگوں نے، لیکن اس نے دوسری طرف دھیان نہیں دیا، تو قرآن کو نہیں دیا، اللہ کو نہیں دیا، اللہ کی معرفت کو نہیں دیا، اللہ کی نشانیوں پر اس نے کبھی غور نہیں کیا۔ ساری زندگی بس بھیڑ بکریوں کی طرح گزر جاتی ہے، جس کی وجہ سے جو ایمان کی دولت ہوتی ہے وہ ہمارے سینوں سے نکل جاتی ہے، یا بہت تھوڑی رہ جاتی ہے، یا کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ایمان لیول کو بڑھایا جاتا ہے اسے پہلے مضبوط کرنے کے لیے۔ بڑھے گا کیسے؟ جب آپ روزانہ ڈیلی بیسس پہ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے اپنے اللہ کے لیے، اور اس میں پھر ملاوٹ نہیں کریں گے، مطلب وہ پیورلی پھر اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں پھر کوئی دنیا کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے، آپ کا فوکس بھی اللہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کی پریورٹی بھی اس وقت اللہ ہونا چاہیے، اور بس آپ اور اللہ ہونے چاہیے، اس میں پھر کوئی دنیا کی ایکٹیویٹی نہیں آنی چاہیے۔ تو ڈیلی بیسس پہ اگر آپ 10 منٹ اللہ کو دینا سٹارٹ کر دیں تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ایک مہینے کے اندر آپ کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ آج آپ کو اللہ کے نام سے خوف آ رہا ہے نا، تو ایک مہینے کے بعد آپ کو اللہ سے محبت ہو جانی ہے۔ آج آپ کو نمازیں مشکل لگ رہی ہیں، قرآن کا پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، قرآن کو سننا مشکل لگ رہا ہے، اس کے بعد آپ پاگل ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ آپ قرآن کو پڑھ نہ لے، سن نہ لے، سمجھ نہ لے، عمل نہ کر لیں۔ آپ کی زندگی کا شعبہ بن جائے گا۔ اسلام بہت اٹریکٹیو چیز ہے، بہت اٹریکٹیو ہے، اور یہ دلوں کو پھیرتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ جو مکہ کے کافر اور مشرک تھے، اسلام نے ان کو چینج کیا۔ جو لوگ کل تک اپنے مال سے، اپنی جان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کی جان اور ان کا مال ہی ان کی کل کائنات ہوتی تھی، پھر جب وہ اسلام ان کی زندگی میں ایڈ ہوا تو اسلام کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے جان بھی اللہ پہ لوٹا دی اور مال بھی اللہ پہ لوٹا دی۔ یعنی دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی ساری شہرتیں، دنیا کی ساری اپرچونٹیز کو لات مار دی، اللہ کو پریورٹی سیٹ کیا۔ اسلام دلوں کو بدلتا ہے۔ اسلام کے اندر ایک عجیب اثر ہے، جس کو یہ سمجھ آ گیا نا، وہ اسلام کے بغیر پھر کسی مذہب کو چاہتے ہوئے بھی قبول نہیں کر سکے گا۔ آپ کے کتنے سارے نان مسلمز ہوتے ہیں جو اسلام کو پڑھتے ہیں، پھرکتے ہیں، اور اس کو یقین کی نگاہوں سے جب پڑھتے ہیں تو وہ چیزیں، وہ باتیں ان کے دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ میرا مسلمان پڑھ نہیں رہا اسلام کو، میرے مسلمان کے سامنے جب صبح آنکھ کھولتا ہے تو لبرلزم کے پر کھل جاتے ہیں، شام کو آنکھ بند کرتا ہے تو اپنی کسی گناہ کی ایکٹیویٹی میں اس کی رات ہوتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ تو کیسے؟ یہ ٹائم نہیں نکال رہا نا، ٹائم نکالے گا بدل جائے گا، ٹائم نہیں نکال رہا۔ میں ایک اپیل کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں سارے نوجوانوں سے کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا ہے، جیسے کرنا ہے کریں، کنٹینیو رکھیں۔ اگر آپ ان غفلتوں اور ان گناہوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ کو عادت پڑ چکی ہے، اوکے جاری رکھیں، لیکن دوسری طرف پورے دن میں 10 منٹ کم سے کم اللہ کے لیے نکالیں، جس میں آپ اور آپ کا رب ہو،
دنیا کی کوئی ایکٹیویٹی نہ ہو, 10 منٹ یار, زیادہ نہیں ہے, اور ان 10 منٹس میں اپنے اللہ کو سوچیں, اپنے اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں, قرآن کی آیتوں پر غور کر لیں, یا چلو ایک لمبا سجدہ کر لیں. 10 منٹ ایسے چٹکیوں میں گزر جاتے ہیں. یہ 10 منٹ آپ کی زندگی میں جو انقلاب برپا کر سکتا ہے آپ کو نہیں پتا. بھائی میں ہدایت پہ آنا چاہتا ہوں, تو دیر کس بات کی ہے؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہوتی انسان کو ہدایت ملنے میں. آپ کو پتہ ہے اللہ کے خزانوں میں اللہ کے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے ہدایت, اور اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے. آپ جو قیمتی چیزیں آپ کے پاس ہوتی ہے آپ اسے سیکیور کر کے رکھتے ہو, کسی کو دیتے نہیں ہو, لیکن اللہ رب العزت چونکہ رب ہے, بے نیاز ہے, اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ رب العزت سے کوئی دعا کریں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پوری نہ ہو, کیونکہ اس کے پورے نہ ہونے میں ہی آپ کی بھلائی ہو. لیکن یہ جو ہدایت والی دعا ہے نا, یہ اللہ رد نہیں کرتا. گنہگار بھی اگر ہدایت کے لیے دعا کرے گا اللہ اسے دے گا. دل سے دعا ہونی چاہیے, ہدایت کی ضرورت کو فیل کر کے, ہدایت کی امپورٹنس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی سچے دل سے اللہ رب العزت سے ہدایت مانگے گا تو دنیاوی اعتبار سے بھلے وہ مشرک ہو, بھلے وہ کافر ہو, بھلے وہ گنہگار ہو, بھلے وہ بدکار ہو, جو بھی ہو, اللہ رب العزت اس کی ہدایت کا فیصلہ کریں گے. کیونکہ مین چیز آپ کی زندگی کا جو مین پرپز ہے وہ ہے ہی ہدایت, کہ آپ ادھر ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے ہو. تو اگر اللہ رب العزت ہدایت نہ دے انسانوں کو تو پھر تو ایک انسان کبھی بھی اپنی آخرت نہیں بنا سکے گا نا. تو ہدایت ہر اس انسان کے لیے ہے جو اسے مانگے گا, جسے اس کی ضرورت ہے, جو اس کو اپنے لیے امپورٹنٹ سمجھتا ہے. اور ایک آیت جیسے کہ قرآن میں ہے سورہ حدید, میری بہت فیوریٹ آیت ہے یہ, اور اس آیت نے مجھے میرے اللہ کی محبت سمجھائی. اگر آپ بھی اس آیت اور اس کے ترجمے پر غور کریں اور اپنے دل کے کنیکشن اس آیت سے جوڑیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو بھی اللہ سے محبت ہو جائے گی. آپ لوگوں کو ایون کہ اللہ رب العزت کا مزاج تھوڑا بہت سمجھ آ جائے گا, جتنی کہ آپ کی ضرورت ہے, جتنے کہ آپ کو ضروری ہے. اور جب آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ بہت بڑے بڑے سٹیپس اللہ کے لیے اٹھانا شروع ہو جائیں گے. اور وہ ہے هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. یار دیکھو نا, اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. ویسے قسم سے ایک انسان ہے جو دن رات یہ پلاننگز کرتا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے بھاگنا کیسے ہے. ایک انسان جسے نفس اور ہوس اور گناہوں نے گھیرا ہوا ہے چاروں طرف سے, اور باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے, اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے, میں ایک مسلمان ہوں, مجھے ان گناہوں کو کرنے سے روکا گیا ہے, لیکن وہ ان ساری چیزوں کو اگنور کرتا ہے, ضمیر کو دبا کے, ضمیر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے, اور لوگوں کی نظروں سے چھپن چھپائی کھیل کے گناہ کر لیتا ہے. انسان کا معاملہ تو یہ ہے اپنے رب کے ساتھ. اور پھر مایوس بھی اللہ سے ہی ہوتا ہے. گناہ کرنے کے بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان آئے, میرے ساتھ جڑے, توبہ کرے, اور مسئلے وسلے سالو کرے, اور آگے کی زندگی کو گناہوں سے بچا لے. لیکن انسان گناہ کرنے سے پہلے بھی اللہ کا دھیان نہیں رکھتا, گناہ کرنے کے دوران بھی اللہ کو بھول جاتا ہے, اور گناہ کرنے کے بعد بھی اس سے جڑنے کے بجائے, اس سے صلح کرنے کے بجائے اس سے مایوس ہو جاتا ہے. یعنی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارنے والی بات ہے. تو هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی تو ہے, اللہ کے بندو, وہ اللہ ہی تو ہے جو انسانوں پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے. کیوں, کیا ریزن ہے اس چیز کا کہ اللہ رب العزت انسان پر قرآن جیسی آیتیں نازل کر رہا ہے, قرآن جیسی گائیڈنس انسانوں کو دے رہا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تم لوگوں کو نکالے اندھیروں سے روشنیوں کی طرف, اور روشنیوں میں لا کر ڈال دے. اگر ایک انسان کفر, شرک, گناہوں کے دلدل اور اندھیروں میں ہے تو اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں گے, اس اندھیروں سے نکالیں گے اور روشنیوں کا سفر کروائیں گے, توحید کی روشنی میں لائیں گے. اگر وہ پہلے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا, اللہ کا نافرمان ہے, تو اللہ رب العزت کی آیتوں پہ اگر وہ غور کرے, اس کا یقین کرے, جس سے اس کا دل نرم ہوگا, اور نرمی کے بعد اللہ رب العزت کی معرفت اس دل میں جائے گی اور اس کا دل چینج ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ چینج ہو گیا تو آپ کی ساری باڈی چینج ہو جائے گی. آپ کے اعضاء سے, پارٹس آف باڈی سے سرزد ہونے والے تمام اعمال چینج ہو جائیں گے, پاک ہو جائیں گے, صاف ہو جائیں گے. اور وہ دل ہے. اگر آپ کا دل اللہ سے متاثر ہو گیا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ دل کیسے اپنے جسم کو غلام بناتا ہے.
دل جس چیز پہ آتا ہے پھر پوری باڈی اس کے لیے اسٹرگل پہ آمادہ ہو جاتی ہے. تو آپ کا دل اگر اللہ پہ آ گیا, اللہ کی احکامات کو ماننے پر آ گیا, تو آپ کو روکنے والا پھر کوئی نہیں. اوکے, سو مین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں. اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں ہے, کسی کے لیے بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے تو فرعون کے لیے بھی دیر نہیں تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فرعون کے لیے ہدایت کا دروازہ بند تھا, اور اللہ رب العزت نے بند دروازوں سے اس کی طرف موسیٰ کو بھیجا؟ نہیں, ہدایت کا دروازہ اس کے لیے تب تک کھلا تھا جب تک کہ اس کے پاس زندگی تھی, لیکن وہ اس دروازے سے انٹر نہیں ہو رہا تھا. اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اگر اللہ کو مانوں گا پھر تو اپنی منچاہی زندگی چھوڑنی پڑے گی, پھر تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے, پھر تو فرعونیت چھوڑنا پڑے گا, پھر تو نام, عہدہ, شہرت, ساری چیزیں مٹی میں مل جائیں گی میری, تو میں کیوں مانوں؟ تو وہ اپنے نفس کی مانتا رہا, اور وہی والی بات کہ اس دنیا سے چلا گیا.